حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے اے موسیٰ سنو، اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ موسیٰ کو اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ موسیٰ سنو، میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ بس میری ہی عبادت کرو، فاعبدنی میری ہی عبادت کرو، واقم الصلاۃ لذکری اور میرے یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے۔ ابھی ہم قرآن سے ثبوت دے رہے ہیں اور اس کے بعد میں ہندو دھرم کے اوپر آئیں گے کہ دیکھیے کرشن جی بھی نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں۔ واقم الصلاۃ لذکری اور میری یاد کے لیے تم نماز قائم کرو۔ یہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی اللہ رب العالمین نے نماز فرض کی، اور موسیٰ پر نماز تو ایسی فرض تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی سے بار بار کہتے تھے کتنے وقت کی نماز ہے؟ 50۔ نہیں پڑھ پائے گی آپ کی امت، پھر جائیے کم کرائیے، پھر کہے کتنی رہ گئی؟ کہا 40، کہا بھی زیادہ اور کم کراؤ، کتنی رہ گئی؟ 30، یہ بھی زیادہ، پھر جاؤ، اب کتنی رہ گئی؟ 20، یہ بھی زیادہ، پھر جاؤ، پھر گئے کتنی رہ گئی؟ 10، یہ بھی زیادہ ہیں۔ اے موسیٰ کیا 10 تو ٹھیک ہے، نہیں نہیں پھر جاؤ، پھر گئے کتنی رہ گئی؟ کہا 5، کب؟ پھر جاؤ، میری امت 2 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائی، آپ کی امت 5 وقت کی کیسے پڑھے گی؟ اللہ کے نبی فرماتے اب نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ کہنے اب مجھے بار بار اپنے رب کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی، کتنی کم کراؤں؟ 50 سے 5 رہ گئیں، 10 گنا اللہ نے کم کر دی، پھر جاؤں تو کیا بالکل ختم کروا دوں؟ نہیں اب نہیں جاؤں گا، 5 وقت کی فرض ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر بھی نماز فرض تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بھی یہ نماز فرض تھی۔ جب حضرت ہاجرہ کو اور ان کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے اسماعیل کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے آب و گیا وادی پہ چھوڑ دیا، غیر ذی زرع آبادی میں چھوڑ دیا، ایک بیابان جنگل میں میدان منا میں چھوڑ دیا، اور جب چلے گئے دور گئے تو فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم لیقیموا الصلاۃ۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی ذریت کو، ہم نے اپنی اولاد کو، ہم نے اپنے بیوی اور بچے کو ایک ایسی بیابان جنگل میں چھوڑ دیا ہے جہاں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، جہاں ان کا کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے سوائے تیرے۔ اے اللہ میں نے ان کو غیر آباد، غیر مانوس جگہ پر ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، ایک بیابان جنگل میں ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے، بے آب و گیاہ وادی میں ہم نے ان کو تیرے بھروسے پر چھوڑ دیا ہے۔ اے اللہ اس لیے یہاں چھوڑا ہے کہ ان سے آبادی بڑھے، پھلے پھولے، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہاں یہ لوگ جب پڑھنے لگے اور آبادی بڑھ جائے تو نماز قائم کی جانے لگے، نماز پڑھی جانے لگے۔ ہم نے ایک ایسے بے آب و گیا جنگل میں، وادی میں چھوڑ دیا ان کو، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہاں نماز قائم کی جا سکے، نماز ادا کی جا سکے۔ ابراہیم علیہ السلام پر بھی نماز فرض تھی۔ ایک دوسرے موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ غور کرو قرآن کی اس آیت پر، ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے اور میری ذریت کو، میرے بیوی بچوں کو، میری اولاد کو مقیم الصلاۃ، نماز کا قائم کرنے والا، نماز کا پڑھنے والا بنا دے، نماز کا پڑھنے والا بنا دے۔ ربنا وتقبل دعا، اے اللہ تو ہماری اس دعا کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو نمازی بنا دے، نماز کا قائم کرنے والا بنا دے۔
اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز ہر نبی پر فرض تھی۔ جب مریم کے پیٹ سے عیسیٰ آئے تو لوگوں میں ہنگامہ ہو گیا، ہیں مریم نے بچہ پیدا کیا، ارے اس کی تو شادی نہیں ہوئی ہے، پھر بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ خرافاتی لوگ گھیر لیے، مریم بتاؤ یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تم تو محراب میں نماز پڑھتی ہو، عبادت میں مصروف رہتی ہو اور اتنی نیک بنتی ہو، اور پھر شادی سے پہلے بچہ، یعنی سب کو دکھاتی ہو، ڈھڈورا پڑتی ہو، اور حالت یہ ہے کہ تم نے ایک ناجائز بچے کو جنم دے دیا، شادی سے پہلے یہ بچہ کہاں سے آیا؟ پہلے تو مریم خاموش رہیں، جب لوگوں کے تانے وہ سن نہ سکیں، بڑے بڑے کمنٹ، بڑے بڑے گندے کمنٹ بھی آتے ہیں نا، کیچڑ اچھالا جاتا ہے نا، اور یہ تو سامنے دکھ رہا ہے کہ مریم کی شادی نہیں ہوئی ہے، پھر بچہ کہاں سے؟ جب مریم اس کمنٹ کو سن نہیں سکیں اور لوگوں کے باتیں اور تانے جب برداشت نہ کر سکیں تو اشارہ کر دیا اس بچے سے پوچھ لو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اس سے پوچھ لو کہ تیرا باپ کون ہے، وہ خود ہی بتا دے گا، جاؤ جاؤ۔ جب مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، قرآن کیا کہتا ہے؟ جب لوگوں سے کہا اس بچے کی طرف جاؤ تو لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم تو مجھے اس کے پاس بھیج رہی ہے جو پالنے میں جھول رہا ہے، جو گہوارے میں کھیل رہا ہے، جو ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ کیا بولے گا؟ کیف نکلم، ہم کیسے اس سے بات چیت کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ہے، جو پالنے کے اندر پڑا ہوا ہے، جو جھول رہا ہے، جو کھیل رہا ہے، حالانکہ وہ ابھی چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ ہے، وہ ہم سے کیسے بات کرے گا؟ ہم اس سے کیسے گفتگو کریں؟ وہ ہمیں کیا جواب دے گا؟ جواب تو تمہیں دینا ہے، تم بتاؤ کہ یہ بچہ کہاں سے آیا؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم اس بچے کے پاس کیا بھیجتی ہے؟ وہ تو پالنے میں جھول رہا ہے، وہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، وہ ہماری بات کا کیا جواب دے گا؟ ابھی اتنا کہا ہی تھا قوم کے لوگوں نے، اتنے میں وہ بچہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام اسی جھولے سے آواز دیتے ہیں، اسی پالنے سے، وہ گہوارے سے بولتے ہیں، انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی دودھ پیتے ہیں اپنی ماں کا، وہ بچہ جواب دے رہا، دودھ پیتا بچہ عیسیٰ، وہ جواب دے رہا ہے، آئے میری قوم کے لوگوں، آئے میری ماں پر کیچڑ اچھالنے والوں، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا باپ نہیں ہے، یہ میری ماں ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ وَأَتَانِيَ الْكِتَابِ، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، یعنی انجیل دی، آگے بڑے ہو کر جب نبی بنیں گے تو دے گا، اَتَانِيَ الْكِتَابِ، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی، وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، بچہ بول رہا ہے، وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، اس نے مجھے نبی بنایا ہے، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، اور مجھے بڑا مبارک بنایا ہے جہاں میں ہوں، یعنی جہاں جہاں میں جاؤں ہر جگہ برکت ہی برکت ہوگی۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، میں جہاں جہاں ہوں وہاں اللہ نے برکتوں کے دروازے کھول دیے۔ اور اس کے بعد جو جملے کہے وہ سنیے، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اس اللہ نے مجھے حکم دیا کہ جب تک میں زندہ رہوں نماز قائم کرتا رہوں اور زکوٰۃ ادا کرتا رہوں۔ اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا، مجھے نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں۔ زندگی جس نے دی اس نے زندگی کے گزارنے کے اصول بتائے ہیں۔ یہ نماز زکریا بھی پڑھا کرتے تھے، یہ نماز مریم بھی پڑھا کرتی تھی، یہ نماز موسیٰ بھی پڑھا کرتے تھے، یہ نماز ابراہیم بھی پڑھا کرتے تھے، یہ نماز عیسیٰ علیہ السلام بھی پڑھا کرتے تھے، اور جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے ہر نبی کے اوپر یہ نماز